اس دنیا کی چہل پہل کو دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اور اس کا دل کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ مل جائے۔ یہ جو انویسٹمنٹ جو تم دنیا میں کر رہے ہو، یہ انویسٹمنٹ فار دا ہیئر آفٹر، جو یعنی اپنی قبر کی تعمیر کی کوشش کرو۔ جو بندہ ہر وقت مال جمع کرتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں وہ روتا ہے، آخر میں وہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں، اس کی زندگی میں اللہ کو یاد کرنا نہیں، پیسہ، کرسی اور پاور، اتھارٹی، ان سب کی پیاس اور بھوک انسان کے دین کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع أما بعد۔ آج سے ہم انشاءاللہ بإذن اللہ ایک بہت ہی خوبصورت نظم، قصیدہ یا نونیہ جو عنوان الحکم سے معروف ہے، حکمتوں سے، فوائد سے، توجیہات سے بھرپور ہے اور مختلف آداب اور مختلف یعنی پر اسرار باتوں سے لبریز ہے، جس میں ہم انشاءاللہ غوطہ زن ہونے کی کوشش کریں گے اور کچھ مختصر مفید باتیں کریں گے۔ اور یہ اشعار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو یاد کرنے چاہیے، اور اس اشعار کو لکھنے والے بڑے ہی معروف عالم دین اور شاعر ابو الفتح محمد ابن محمد ابن الحسین البستی، یعنی علی ابن محمد ابن الحسین البستی، جو سن 330 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 400 میں فوت ہوئے۔ اور اس منظومہ اور ان اشعار کا اہتمام یعنی پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ طلبۃ العلم اس شعر کو یا ان اشعار اور قصائد کو یاد کیا کرتے تھے، اس کا مطالعہ، اس کا مذاکرہ اور اس کے بارے میں مجالس اور اس کا خاص خیال اور اس کو اہمیت دیتے تھے، کیونکہ ان اشعار میں بہت سارے فوائد اور حکمتیں اور آداب اور زہد کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں مختلف زاویوں سے بڑی خوبصورت باتیں کی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں موجود جو اشعار ہیں اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے: زیادت المرء فی دنیاہ نقصان وربحہ غیر محض الخیر خسران۔ شاعر نے اور ناظم نے اس بات سے شروع کی کہ زیادت المرء فی دنیاہ نقصان، یعنی دنیاوی امور میں زیادتی، چیز کو زیادہ حاصل کرنا در حقیقت نقصان ہے، وربحہ، اور اس سے جو فائدہ اور ربح اور نفع جو حاصل کیا جاتا ہے، جو غیر محض الخیر خسران، جس میں خیر کا ارادہ نہ ہو، وہ نفع، وہ فائدہ جو حاصل کیا جاتا ہے بغیر خیر کے ارادے کیے، وہ در حقیقت خسارہ ہے۔ یعنی جو بندہ صرف دنیاوی فوائد اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، اور نہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کا پورا جو مقصد ہے اور سوچ ہے اور ویژن اور مشن ہے وہ دنیا ہے، تو جو بھی کچھ وہ پاتا ہے اس دنیا سے در حقیقت وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور فائدہ مند نہیں ہے، اور وہ خسارے کا سودا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی امور در حقیقت خسارے کا سودا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔
تو انسان کو چاہیے اگر وہ کسی چیز سے زیادتی اور زیادہ حاصل کرے اور اس کا فائدہ اٹھائے تو وہ وہی چیز ہے الزیادۃ فی الدین، جو خیر اور دین کے معاملے میں انسان حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ دنیا ہی اس کے علم کا معیار ہو، یعنی وہ دنیا کا تو علم رکھتا ہے لیکن آخرت کا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمیں اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو بندہ آخرت میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے وہ دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کام کرے، پھر ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ بھی یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ، خدا کی قسم، مل فقر اخشى علیکم، مجھے فقیری سے ڈر نہیں کہ تم لوگوں پر یہ فقیری، غربت، مسکنت آئے گی، کہ تم لوگ فقر سے دوچار ہوگے، ولیکن وَإِنَّمَا أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسُطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، کہ یہ دنیا تم لوگوں کے اوپر اپنے دروازے، اپنے زرق برق زینتوں کا دروازہ ایسے نہ کھول دے جیسے کہ پچھلی امتوں پر کھولے گئے تھے، اور تم ہلاک ہو جاؤ گے جیسے کہ پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دنیا کی کمپٹیشن نہیں کرنی چاہیے، آخرت کی کمپٹیشن اور آخرت میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مصنف نے ابتدا ان اشعار سے اس لیے کی کہ انسان کو اس دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے۔ کئی بار ہمیں دنیا کی حقیقت پتہ نہیں چلتی اور ہم دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ آگے شاعر فرماتے ہیں وَكُلُّ وِجْدَانِ حَظٍ لَا ثَبَاتَ لَهُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ فِي التَّحْقِيقِ فُقْدَانُ۔ وَكُلُّ وِجْدَانٍ، ہر وہ چیز، وجدان وجدہ، ہر وہ چیز جو انسان پاتا ہے، جس چیز کو وہ ڈھونڈتا ہے، لا ثبات لہو، جس میں ثبات نہیں ہے، جو مستقل نہیں ہے، جو لافانی نہیں ہے، اس کے طلب میں جو انسان پڑ جاتا ہے، فَإِنَّ مَعْنَاهُ، اس کا معنی، فِي التَّحْقِيقِ، در حقیقت، فقدان، کہ اس در حقیقت جس چیز کو اس نے پایا ہے، حقیقت نے اس کو نہیں پایا بلکہ کھویا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم دنیا جو بے ثبات ہے، جو ثابت نہیں ہے، جو فانی ہے، جو ختم ہو جانی ہے، اس کو تم حاصل کرنے اور پانے کی جو کوشش کر رہے ہو، در حقیقت جب تم اس کو پالو گے تو تم اپنے آپ کو کھو دو گے، کھو دو گے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ الدنیا ملعونہ الا ذکر اللہ وما وعلاہ او عالما او متعلما، دنیا لعن شدہ چیز ہے الا اللہ کا ذکر یا وہ چیزیں جس کا اللہ سے تعلق ہے، چاہے وہ عالم ہو یا متعلم طالب علم ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک انداز میں ہمیں اپنی قرآن میں یہ بتلا رہا ہے كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، یعنی ایک انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان، یعنی کافر، جب دیکھتا ہے بارش کو اور بارش آ کر ان کے نباتات اس بارش کی وجہ سے نکلتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن آخر میں ثم یکون حطاما، آخر میں وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یعنی مآل کے طور پر، in the end of the day the result, the consequences، یعنی آخر میں کیا ہے؟ آخر میں سب کچھ فانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ انسان اس دنیا کی زرق برق کو للچائی ہوئی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اللہ اکبر. یعنی اپنی آنکھوں کو، یعنی انسان کا دیکھنا بھی کبھی کبھی ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے، یہ جو نظریں ہیں یہ دل کا راستہ ہے. جب وہ یہ دنیا کی زرق برق کو دیکھتا ہے، اس دنیا کی چہل پہل کو دیکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا دل اس کے آنکھ کے ذریعے، للچائے ہوئے آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ مل جائے. اس لیے انسان کو یہ جو دنیاوی زرق برق والی چیزیں، اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا چاہیے. ابناء الدنیا کی طرف آپ نے للچائی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، ان کی تعظیم ان کی دنیا کی وجہ سے نہیں کرنا. مالداروں کو، دنیا داروں کو اور ابناء الدنیا کو دیکھ کر الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اکثر کثرت مال انسان کو بغاوت پر لے جاتی ہے اور بغاوت کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے، الدنیا حلوۃ خضرہ، the دنیا full of sweetness and full of greenish. یعنی دنیا نظروں کو بہا لینے والی چیز ہے، دنیا نظروں کو بہاتی ہے. سرسبز و شاداب چیزوں کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور دنیا یہ میٹھی ہے ظاہری طور پر، لیکن یہ حقیقت میں بالکل اس کے برعکس ہے. اسی لیے آگے شاعر فرماتے ہیں، یا عامراً، اے بنانے والے، عمر یعمر تعمیراً، تعمیر کرنے والے، اے تعمیر کرنے والے، لخراب الدہر مجتہداً، لخراب الدار، یہ دو روایتیں ہیں یعنی اس شعر کے، کہ اے تعمیر کرنے والے بندے جو ختم ہونے والی دنیا کو تعمیر کرنے کی کوشش اور جد و جہد میں لگا ہوا ہے. باللہ حل لخراب العمر عمران، خدا کے لیے، خدا را مجھے یہ بتا دو کہ کیا جو لافانی گھر ہے اس کی تعمیر کرو گے تو کیا تم حقیقت میں تعمیر کر رہے ہو یا خراب کر رہے ہو؟ یعنی ایک انداز میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم دنیا کی جتنی بھی بلڈنگیں بنا لو اور اس پر فخر کر لو، چاہے مالی طور پر تم مالدار ہو جاؤ، شہنشاہوں کی زندگی گزارنا شروع کر دو، بادشاہوں کی طرح شوخیاں مارو، وزیروں کی طرح گاڑیاں لے کے گھومو، یا بڑے بڑے پلازاز اور مالز اور بلڈنگیں اور کیا کیا نہیں بناتے، لیکن آخر میں اے بندہ، اے مسلمان، آخر میں تو نے بھی ختم ہو جانا ہے اور اس بلڈنگ نے بھی ختم ہو جانا ہے. تو یہ در حقیقت بنانا ہے یا گھٹانا ہے؟ یہ در حقیقت بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے یا خراب کرنا ہے؟ تو وہ ایک انداز میں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جو تم جد و جہد کر رہے ہو دنیا کو بنانے میں، یہی جد و جہد یا اس سے زیادہ آخرت کو بنانے میں کرو. یہ جو انویسٹمنٹ جو تم دنیا میں کر رہے ہو، یہ انویسٹمنٹ فار دا ہیئر آفٹر، جو یعنی اپنی قبر کی تعمیر کی کوشش کرو، نہ کہ صرف دنیاوی عمارت کو مزین، مزخرف اور مزرکش بنانے کے بجائے آپ اپنی آخرت کی بلڈنگ بنائیں، آخرت کو تعمیر کریں. جس کالی کوٹھی، جس قبر میں تم نے جانا ہے اس کی تیاری کرو. یہ دنیا تو 2 دن کی زندگی ہے، پل بھر کی زندگی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آدھی عمر گزر جاتی ہے، اور آدھی عمر اسی افسوس میں گزر جاتی ہے کہ پچھلے آدھی عمر میں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، شاعر اس میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بول رہا ہے جاگو اپنی غفلت کی نیند سے. آگے پھر شاعر یہ بھی کہتا ہے، بڑی خوبصورت باتیں کہتا ہے، وَيَا حَرِيصًا عَلَى الْأَمْوَالِ تَجْمَعُهَا
ہاں ویا حریصن، اے حریص بندے، اے وہ بندے جس کا سب سے زیادہ شغل و شاغل، ہر وقت ہما تنگوش وہ اسی میں لگا ہوا ہے، علی الاموال تجمعها، کہ بس میں مال جمع کروں، ڈالر، پاؤنڈ، یو کے، فری لانسر اور پتہ نہیں کیا کیا. انسیت ان السرور، انسیت ان سرور المال احزان، کیا تجھے بلا دیا ہے تو نے اپنے آپ کو؟ انسیتا، کیا تو بھول چکا ہے کہ یہ جو مال جو جمع کر رہے ہو اور اس کی جو خوشیاں ابھی تمہیں مل رہی ہے، آخر میں یہ تمہیں حزین کر دے گی، غم زدہ کر دے گی، پریشان کر دے گی، ٹینشنوں کی انبار لگا دے گی. یعنی ایک انداز میں شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ تم اگر ہر وقت اس مال کے جمع کرنے اور اس سے پانے والے احساس سعادت مندی جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، در حقیقت یہ آخر میں تجھے حزین، غم زدہ، سیڈنس اور پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے آخر میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو بندہ ہر وقت مال جمع کرتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں وہ روتا ہے، آخر میں وہ پریشان ہوتا ہے. اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں، اس کی زندگی میں اللہ کو یاد کرنا نہیں، اگر وہ اللہ سے غافل ہے تو آخر میں پریشانیاں ہیں، غمگینیاں ہیں اور بے سکونی و بے قراری ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو بڑے پیسے والے ہیں، بڑے پیسے والے، ریچسٹ مین ان دا ورلڈ جو ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ حالانکہ وہ بلینز ٹریلینز کا مالک ہے، وہ کہتا ہے سم ٹائم آئی فیل لونلی، آئی فیل ڈپریسڈ. حالانکہ اگر وہ اپنی مال، اپنے جتنا بھی اس کا ورتھ ہے وہ دنیا بھر میں تقسیم کرے پھر بھی ختم نہ ہو، اتنی زیادہ، پھر بھی آخر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ I feel sometime depressed، کبھی کبھی میں ڈپریشن میں چلے جاتا ہوں، کبھی کبھی میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، یعنی شاعر ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ آپ نے مال کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، اس کو اس کی اوقات سے بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرنا. ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی منفرد، عجیب، غریب مثال پیش کی. فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والجاہ والشرف لدین، او فی روایہ، یعنی دو بیڑیے کی مثال دی، وہ بھی بھوکے بیڑیے. دو بھوکے بیڑیوں کو بکری کی ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا حشر نشر ہوگا. بولتے ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان دہ انسان کے دین کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے حب الجاہ و حب المال. ریلیجس سٹیٹس کو اور پیسہ، کرسی اور پاور، اتھارٹی، ان سب کی پیاس اور بھوک انسان کے دین کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حب الجاہ والمال سے گریز کرنے کی کوشش کرے. یہ مجاہدۃ النفس ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں، اس کو جانیں، اس کی آہو بھگت کریں، اس کو عزت دے، اس کی تکریم کرے، اس کو سر پر بٹھائیں. اور دوسری طرف اللہ کے نبی اور اللہ تعالی ہمیں منع کر رہے ہیں کہ شہرت کی طلب نہ کرو، جاہو منصب کے پیچھے مت بھاگو. یہی تو مجاہدہ ہے. انسان کی نیچر نفس الامارہ بالسوء یہ چیز چاہتی ہے، اور دوسری طرف میرا رب یہ چاہتا ہے. تو پھر یہی تو مجاہدہ ہے کہ اپنے نفس کے برعکس جا کر اللہ کو راضی کرنا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. آگے شاعر فرماتے ہیں
زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران. اللہ اکبر. زع کا مطلب ہے چھوڑ دینا، ای کفہ یعنی چھوڑ دو، الفؤاد عن الدنیا، اپنے دل کو، اپنے دل کی للچائی ہوئی آنکھوں سے رک جاؤ کہ وہ دنیا کی طرف جس طرح دیکھ کر اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ دنیا مجھے مل جائے، اس دنیا کے پیچھے میں بھاگوں، اور یہ اس کی زینت، اس کی خوبصورتیاں، اس کی فیک بیوٹیفیکیشن مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اپنے پرکشش انداز میں. فصفوها قدر والوصل ہجران. اس دنیا کو پا لینا در حقیقت قدر ہے. قدر کس کو بولتے ہیں؟ قدر سے مراد یہ ہے کہ ایک انداز میں اگر ہم یہ کہیں غمی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے. والوصل ہجران، دنیا سے وصال، دنیا کا پا لینا در حقیقت آخرت کو چھوڑ دینا ہے، یعنی ہجران من الحجر. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا جتنا تم دنیا کے قریب جاؤ گے، دنیا کو للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے اور اس میں غرق ہو جاؤ گے، اتنا اتنا تم آخرت اور اللہ سے دور ہو جاؤ گے. اگر تم ایک غافل انسان ہو، اگر تم اللہ کو یاد رکھنے والے نہیں ہو. اس لیے اللہ کے نبی نے ایک خوبصورت دعا ہمیں سکھلائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اللہ اکبر، کہ اے اللہ اس دنیا کو ہمارا مقصد اعظم مت بنائیو. یعنی پرپز آف دا لائف، میری زندگی کا مقصد دنیا نہ بنائیو اے اللہ. یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. تو جو چیز قابل مذمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دنیا کو مقصد اعظم بنانا. اس سے یہ آپ مت سمجھیے کہ ہم دنیا میں حلال کمانے سے منع کرتے ہیں، یا ہم کہتے کہ کوئی جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ برے ہیں، یا بندہ صاحب مال زیادہ ہو تو یہ نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنے پورے مال کو اللہ کے دین میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا، اور آخر میں ثلث، اور یہ تک کہا والثلث کثیر، اور یہ تک کہا اس صحابی کو کہ تم اپنے ورثاء کو محتاج بنا کے چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ مالدار ہوں اور کسی کے محتاج نہ ہو. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ الدنیا لا تذم باطلاق ولا تمدح باطلاق، یعنی دنیا بذاتی ہی ہر پہلو سے نہ وہ قابل تعریف ہے، نہ وہ ہر پہلو سے قابل تنقید اور قابل مذمت ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بندے کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ جو دنیا دار اور مالدار ہوں گے وہ فقراء مساکین کے بعد آئیں گے، کیونکہ ان کا حساب لمبا ہوگا. کیونکہ جو غریب ہے، مسکین ہے بیچارہ، پیسے نہیں ہیں، اس کا تو حساب کم ہوگا، لیکن جو بہت زیادہ مالدار ہوں گے ان کا حساب بہت طویل ہوگا. اب یہ جو ہم نے اشعار پڑھیں، اس میں دنیا کے متعلق، دنیا کے حقائق اور دنیا میں جو موجود مسائل اور دنیا کا کیا مقام ہے، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ایک فانی چیز ہے، اور فانی چیز کے لیے ہم نے
لافانی چیز کو قربان نہیں کرنا۔ عقل مند وہی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہی ہے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور موت کے بعد کے لیے اس نے عمل کیا۔ یعنی وہ دنیا میں عمل کر رہا ہے اس کھیتی میں تاکہ اس کا پھل وہ قبر میں اور آخرت میں پا سکے اور جنت میں جا سکے اور اللہ کا دیدار کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ دنیا کو للچائی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، اور دنیا کے پیچھے ہم نہیں بھاگیں گے، اور نہ دنیا والوں کی طرف ان نظروں سے دیکھیں گے جس میں ایک احساس کمتری ہو، اور ان کو دیکھ کر ان کے اندر احساس برتری آ جائے کہ دیکھو یہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آگے وہ یہ کہتے ہیں وَرْعِ سَمْعَكَ أَمْثَالًا أُفَصِّلُهَا كَمَا يُفَصَّلُ يَاقُوتٌ وَمَرْجَانٌ، یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو مقدمہ بتایا ہے، انٹروڈکشن اباؤٹ دا دنیا اینڈ دا ریئلٹی آف دنیا، دنیا کی حقیقتوں کا ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے، اور کہ اس دنیا کو آپ نے اپنا مقصد اعظم نہیں بتانا۔ اب وہ بول رہے اب میں تم کو جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو، وَرْعِ سَمْعَكَ، غور سے سنو، امثالاً افصلها، کچھ ایسے امثال، کچھ ایسے وصیتیں، کچھ ایسی خوبصورت باتیں کروں گا جس طرح یعنی جیمز، ہڈن جیمز، یعنی جو یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گے۔ اور یعنی ایک انداز میں یہ یاد رکھیں، یہ شعراء کا ایک طریقہ ہے، یہ ابھی وہ اپنی تعریف نہیں کر رہے، نہ وہ اپنے اشعار کی تعریف کر رہے، در حقیقت وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی جو میں اشعار کہنے والا ہوں اس کے اوپر مزید غور کرنا، مزید غور سے سننا، تاکہ تم سمجھ سکو اور تمہیں فائدہ ہو سکے اور تم اس سے مزین ہو سکے، اور تاکہ تم اس سے مزین ہو سکو اور اپنی دینی، دنیاوی، قلبی، جسمانی، نفسیاتی جو زندگانی ہے اس کو بدل سکو، کیونکہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور اب وہ آگے پہلی بات کر لی انہوں نے دنیا کے بارے میں، اب وہ آگے بات کریں گے دنیا والوں کے بارے میں، دنیا میں جو انسان موجود ہے ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ ہونی چاہیے۔ فرسٹ تھنگ، ڈیلنگ ود دا دنیا، دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ اب آ رہے ہیں ڈیلنگ ود پیپل، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان، اے ہے احسن الى الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا حکم دیا قرآن میں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اچھے انداز میں پیش آؤ، اچھے اخلاق اپناؤ، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، اچھے انداز میں پیش آؤ۔ واللہ العظیم اخوان، جو انسان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے اور وہ خوش رہتا ہے اور وہ اچھی سوچ رکھتا ہے اور دور اندیش ہوتا ہے وہ بندہ۔ اور آگے یعنی یہ بھی یاد رکھیں، شاعر کہتے ہیں تستعبد قلوبہم، یعنی یہ رزلٹ اینڈ کانسیکوینسز آف نتائج، یعنی یہ نتائج ہیں، کیا نتیجہ ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ تستعبد قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں گھر کر جائیں گے، آپ ان کے دلوں میں بیٹھ جائیں گے اور وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے،
اور نہ وہ آپ کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، نہ آپ کے ساتھ برے انداز میں پیش آئیں گے، بلکہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنا بھی ہو سکے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیوں؟ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مسکراہٹ، الابتسامۃ فی وجہ اخیک صدقہ، ہاں، جیسے کہ حدیث میں وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر اور کمتر مت سمجھو۔ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ اینی گڈ ڈیڈز، کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی کو اچھے انداز میں مسکراتے ہوئے، ہاں، حشاش بشاش انداز میں ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک احسان کرنے کا، اچھے سلوک سے پیش آ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آ رہا ہے آپ کے سامنے بڑے غصے میں، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس سے مسکراتے ہوئے ملتے ہو، آپ اس کو ویلکم کرتے ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا؟ نہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ یعنی محبت سے پیش آئے گا۔ ادھر استعبد تستعبد قلوبہم، استعبد الانسان، ادھر انہوں نے لفظ عبادت استعمال کیا، لیکن میں نے آپ کو شرح میں یہ نہیں بتائی، لیکن یہ جو لفظ ہے تستعبد قلوبہم، تم ان کے یعنی وہ ان کی دل، ان کے جو دل ہیں وہ تمہاری عبادت میں تمہارے انڈر آ جائیں گے۔ لیکن یہ لفظ جیسے کہ شیخنا شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے، یہ لفظ، کیونکہ عبادت کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن شعراء آپ کو پتہ ہے یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیرہ، شاعر کے لیے کئی بار تجوز ہوتا ہے، مجازات استعمال کرتے ہیں، وہ تشبیہات کنایات استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی چھوٹ دے دیتے، لیکن بالکل چھوٹ نہیں، فل فریڈم نہیں ہوتی، اس میں بھی قید، شرعی قیود، شرعی ضوابط، شرعی فریم ورک میں رہتے ہوئے ان کو چیزیں کرنی چاہیے۔ تو شیخ عبد الرزاق البدر نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ بہتر تھا اگر وہ تستعبد قلوبہم کے علاوہ تستمیل قلوبہم، یا مثلا تکسب قلوبہم، یا تستلطف قلوبہم، کہ تم ان کے دل کو اپنے اوپر مائل کر دیتے، یا ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو جاتا، یا ان کا دل آپ اس کو پا لیتے، ایک انداز میں یہ اس طرح کی عبارات ہوتی تو بہتر ہوتا، کیونکہ اس میں عبودیت کا معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور بات یاد رکھیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو صرف اس لیے نہ کریں کہ وہ آپ کے قابو میں آ جائیں، ہاں، یا آج کل کے جو ویسٹرنائزڈ اور جو ماڈرن طریقہ ہے کسٹمر سروس کا، کہ بندہ دل میں دوسرے کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے، لعن طعن کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ اور اچھے سے بات کرنا، کیونکہ وہ نعوذ باللہ بولتے ہیں کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، یا کسٹمر از گاڈ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو ویسٹرن ایٹیکیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کا شکار نہ ہو جائیں، جس میں مادیت پرستی کا شیوا ہے، ٹھیک ہے، اور مادیت پرستی کا اثر ہے، میٹرلزم کا، کہ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصد اس بندے کی رضامندی، تاکہ وہ میرے سے میرا یہ پروڈکٹ خریدے، یا اس کسٹمر سروس سے وہ راضی ہو جائے اور اس کو سٹارز دے اور اس کو شاباشی دے، یا اس کو ٹپس دے۔ جیسے کہ ویٹرز، خدمت کرنے والے خدمت کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں، یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ مطلب وہ یہ شیخ بتا رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ یعنی اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، وہ ہے کہ یہ نارملی بات ہو رہی ہے ان دا ڈیفالٹ پوزیشن، لیکن کبھی کبھی آپ کا سامنا برے لوگوں سے ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے حسب استطاعت کوشش کرنی کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اگر نہ ہو تو کم از کم آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اس کے ساتھ اجتناب کریں اور اس سے گریز کریں۔
اس کی قربت حاصل کرنے سے اجتناب کریں۔ پھر آگے شاعر فرماتے ہیں یا خادم الجسمی، اے جسم کی خدمت کرنے والے، اے ظاہری جسمانی بائیولوجیکل باڈی کی خدمت کرنے والے، کم تشقا بخدمتہ، اس پیٹ پوجا ہمارا اردو لفظ یعنی محاورہ ہے، چاہے اس میں بھی کلام ہو، کہ یہ جو تم ہر وقت پیٹ بھرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہو اور شقاوت مندی میں پڑ جاتے ہو، اتطلب الربح فیما فیہ خسران، تم اس چیز سے فائدے کی امید لگا بیٹھے ہو جس میں در حقیقت تمہارا خسارہ ہے۔ یہ جو پیٹ کو ہم پالتے ہیں، پیٹ کے لیے سارا کام کرتے ہیں اور پیٹ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، در حقیقت تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، یہ تو تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے اس شعر میں اس بندے کی مذمت کی گئی یا اس چیز کی مذمت کی گئی جو ہر وقت، ہر لمحے، ہر یعنی سیکنڈ اپنی ظاہری جسمانی حالت پر غور کرتا ہے اور اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی تگ و دو کرتا ہے اور کریمیں لگاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتا ہے، تو وہ بدنی طور پر، ظاہری طور پر، شکلی طور پر آؤٹ سائڈ جو چیز ہے اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی روحانی، اپنی ایمانی غذا کا خیال نہیں رکھتا، اپنے قلب کو وہ چیز نہیں دیتا جو دینی چاہیے، اپنی باطنی قلبی ایمانی خوبصورتی اور جمال کا خیال نہیں رکھتا۔ ہاں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ کتنے خسارے میں ہے۔ یعنی جیسے کہ آج کل ایک لفظ ہے سیلف ورشپنگ، یعنی اپنی پوجے پاٹ میں لگے رہنا، اپنے آپ کو ایک نعوذ باللہ طاغوت بنا دینا، استغفر اللہ۔ تو ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کتنا وقت ضائع کرتے ہو اپنے ظاہری جسمانی خوبصورت اور بدنی چیزوں کے خیال رکھنے میں، اور اس وقت کا عشر عشیر بھی تم اپنے باطنی ایمانی غذا کا خیال نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ، آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ ماشاء اللہ فٹنس کانشیس، فوڈ کانشیس، آرگینک، کیمیکل سے پاک اور کلین، ہیلدی اور پتہ نہیں پتہ کیا کیا۔ ایک بندہ جسمانی طور پر تو جاتا ہے جم، باڈی بلڈنگ کرتا ہے، اپنی ظاہری جسم کا خیال رکھتا ہے، باڈی بناتا ہے۔ جم جانا یا باڈی بلڈنگ کوئی معیوب بات نہیں ہے جب تک وہ شرعی ضوابط کے تحت ہے، لیکن وہ فجر پر نہیں اٹھ سکتا۔ ایک بندہ کھانے کے لیے بولتے نہیں مجھے خالص دودھ چاہیے، خالص دہی چاہیے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خالص غذا چاہیے، آرگینک فوڈ چاہے مہنگا ہی بھی، اور بازار کی چیز یا کوئی ایسی چیز جس میں شائبہ ہو کہ یار ہو سکتا ہے دس از ناٹ آرگینک اینڈ اور دس از کیمیکل، یہ برائلر چکن ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ جنک فوڈ ہے، وہ نہیں کھاتا، لیکن صبح شام گناہ کرتا ہے، گناہ سے نہیں رکتا، گناہ کے بارے میں نہیں سوچتا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم وانما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو یا تمہاری ظاہری جسمانی صحت و صورت کو نہیں دیکھتا، ولیکن وہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کا، اپنے ایمان کا، اپنی صحت کا
اور اپنے قلب کا خیال رکھیں، ظاہری باطنی دونوں کا خیال رکھیں، اور مقصد اعظم یہ ہونا چاہیے کہ کیسے میں اپنے دل میں محبت خداوندیہ پیدا کروں، محبت اللہ کی محبت پیدا کروں، نہ کہ دنیا کی محبت۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سے یہ دنیا کی محبت نکال دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انسان کے دل کے اندر ہے مال کی محبت، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وہ مال سے بڑی شدت کی محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان دنیا کی زرق برق فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا داروں اور ابناء الدنیا کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں عابد، زاہد، اللہ والا، متقی، پرہیزگار بنا دے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔